لیکن یہ ہمارے لیے تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا جا رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں گفٹ دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، اور میرے بھائی اور دوستو اس نعمت کا احساس کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب آپ روزہ رکھنا چاہو گے پھر بھی روزہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ آج ہمارے کتنے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، بیماریوں سے اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ عمر ہونے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد، بیماریوں کے آنے کے بعد لوگوں کو روزہ رکھتے دیکھ کر کے روزہ رکھنے کی خواہش ہوتی لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تلاوت قرآن کریم کرتے دیکھتے ہوئے ان کو تلاوت کی خواہش ہوتی ہے لیکن تلاوت نہیں کر پاتے، دیگر عبادات نہیں کر پاتے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب ہم عبادت کرنا چاہیں گے اور پھر بھی عبادت نہیں کر سکیں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لینی چاہیے، اور ہر رمضان کو ہمیں اہمیت کو دینی چاہیے۔ بعض علماء یہ بولتے ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو جو رمضان ملنے والا ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھو۔ یہ آخری رمضان، اس رمضان کے بعد کوئی رمضان مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اس رمضان کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی عبادت کیسے ہوگی؟ آپ کی محنت کیسے ہوگی؟ کیا آپ ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے غافل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تو ہمیں تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یہاں تو صبح شام کی بات ہے، ہم تو سالوں سال کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ رمضان آیا تو کیا ہوا، جانے دو، اگلے بہت سارے رمضان پڑے ہوئے ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ وہ رمضان نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کو؟ کس نے آپ کو گارنٹی دی، کس نے آپ کو ضمانت دی کہ وہ رمضان آپ کو نصیب ہوں گے؟ لہذا رمضان المبارک کی عظمت کا خیال رکھو، ایک مہینہ پہلے سے عبادات کی پلاننگ بناؤ۔ پلاننگ ہوتی ہے ہمارے یہاں، منصوبہ بندی ہوتی ہے ہمارے یہاں، راشن بھرا جائے گا، گھر کو چونا کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، فرنیچر بدلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو گھر شفٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ہم وہاں چلے جائیں گے، یہ سب تیاریاں ہوتی ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، کپڑے خریدے جا رہے ہیں۔ عید میں کیا پہنیں گے؟ ابھی رمضان المبارک کا کوئی عطا پتہ نہیں، کیا عبادت کریں گے، کیا تراویح پڑھیں گے، کیا روزہ رکھیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ عید الفطر کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو جاتی۔ حریص کھائیں گے تو اس کے لیے کیا کیا سامان چاہیے۔ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ طرح طرح کے ڈشز بنانے کے لیے پہلے سے پلاننگ کر رہی ہوتی، لکھ کر کے رکھتی ہیں، ریلز کو سیو کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ والے کھانے بنیں گے، وہ والا کھانا بنے گا، یہ ٹرائی کریں گے، وہ ٹرائی، یہ ساری پلاننگ ہوتی۔ لیکن حقیقت میں یہ رمضان ان کھانوں کے لیے تھوڑی آیا، رمضان تو روزہ رکھنے کے لیے آتا ہے جہاں انسان بھوکا رہتا ہے، لیکن یہاں پر کھانے کی پلاننگ کی جاتی۔ ہمارے نوجوان کیا ہے، ہوٹلوں کے چکر کاٹتے رہتے، فلاں ہوٹل میں جا کر کے وہاں کی حریص اچھی ہے، وہاں کی حریص اچھی ہے۔ بعض لوگ کیا ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا، افطار کرتے ہیں ہوٹلوں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے افطار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے تیاری، اور افطار کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ بھئی آپ مغرب کی نماز کب پڑھیں گے، آپ تراویح کی نماز کب پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کب کریں گے؟ یہ ہوٹل بازی کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں تو ختم کر دینی چاہیے، لیکن ساری ہوٹل بازی ہماری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوتی۔ یہ سب تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں عبادت کی جو تیاری ہونی چاہیے وہ تیاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر ایک بات میں ذکر کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو شیاطین بالکل جکڑ دیے جاتے ہیں، اب کوئی شیطان کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، ہمارا ہر کام صحیح، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں اسی کی روایت کی وضاحت کرنے والی دوسری روایتیں موجود ہیں کہ وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ، کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان شیاطین کو جکڑا جاتا ہے۔ ورنہ جو انسان کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو اسے وسوسہ دیتا ہے، اسے گمراہیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، غلطیوں پر ابھارتا ہے۔ وہ شیطان تو ہمیشہ رہتا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ اس کے علاوہ جو انتہائی سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے، ان کے علاوہ جو عام شیاطین رہتے ہیں وہ بھی باقی رہتے ہیں، اور اس کی تائید خود ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ ہی کی روایت ہے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے،
صفیہ بنت حیی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اعتکاف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائیں، اور اس بات کی اجازت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے مسجدوں میں ملنے کے لیے آ سکتی ہیں اگر اس کے صحیح انتظامات ہوں تو، بے پردگی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو تو خواتین آ سکتی ہیں اور مل کر کے جا سکتی ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ملاقات کرنے کے لیے، دیر رات تک آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کے آتا ہوں، رات ہو چکی ہے، آپ کا تنہا یہاں سے نکل کر کے اپنے گھر تک جانا محفوظ نہیں ہے، مامون نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جیسے ہی آپ مسجد نبوی کے دروازے سے نکلے اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف آپ جا رہے تھے کہ اتنے میں دو انصاری صحابہ کرام ادھر سے آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزر کر کے چلے گئے۔ جیسے وہ گزر کر کے آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد ان کو آواز دی، دونوں کو مخاطب کیا اور کہا، آواز دے کر کے کہا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے نا یہ صفیہ ہے، یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ وہ جو انصاری جو صحابہ کرام تھے دو، وہ بالکل پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی اور خاتون کے ساتھ ہوں گے، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کیوں وضاحت پیش کی، آپ نے کیوں ایکسپلینیشن دیا، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات کہی، کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ دیکھو شیطان انسان کے رگوں میں اسی طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے، کوئی وسوسہ پیدا نہ کر دے۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں اس کے تعلق سے کوئی غلط خیال یا نگیٹو بات نہیں آتی، لیکن اس کے بعد شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں اچھا میں نے دیکھا تھا فلاں کو، فلاں کے ساتھ جا رہے تھے تو ہاں وہ ہوں گے، ایسا ہوا ہوگا۔ بعد میں شیطان جو ہے نا وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کیا، اور آپ کا خود فرمان ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے بچا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ دیکھو شیطان انسان کی رگو پے میں اسی طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں بدگمانی میں مبتلا نہ کر دے۔ اب آپ نے واقعہ سنا، اب یہ واقعہ دیکھیے کب کا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانی وسوسوں کی بات کی کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی انسان اگرچہ سرکش شیاطین کے فساد سے بچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رہنے والا شیطان ہے یا جو سرکش شیاطین نہیں ہے ان کے فساد سے نہیں بچ سکتا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کے ہاں غفلت دیکھی جاتی، رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام نظر نہیں آتا، ہر اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ہاں غفلت پائی جا رہی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم بار بار سنتے رہتے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان وانسلخ قبل ان یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل ہو، وہ رسوا ہو، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مغفور نہیں بنایا، یعنی اپنے گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے مغفرت کا سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا، اس کے بعد رمضان المبارک ختم ہو گیا تو ایسا شخص ذلیل ہو، ایسا شخص رسوا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ الا ماشاء اللہ، کتنے لوگ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے
کہ وہ شخص ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا جو رمضان المبارک کو پا کر کے بھی اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس میں آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ، الا ماشاء اللہ جو انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں وہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کم لوگوں میں سے، انہی اچھے لوگوں میں سے بنا کہ ہم لوگ بھی رمضان المبارک کا احترام کریں اور اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔